اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اسلامی شریعت کی روح سے ہم اس کو جانیں گے۔ تو یاد رکھیں، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں اللہ رب العزت کو روزے پسند ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے روزوں کے اعتبار سے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب پورے روزوں کا اگر اہتمام نہ ہو سکا تو کم از کم 10 محرم کی تاریخ، 10 محرم والے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روزہ رکھے یا 2 روزے رکھے، تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں۔ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس وجہ سے ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہاں سے ہم صحابہ سے کہا تھا کہ اب یہاں سے ہم ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے، 9-10 کا رکھیں گے یا 10-11 کا رکھیں گے۔ کیوں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اسی لیے آپ نے جو ہے ایک کے بجائے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اب دیکھیں، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی تھی، یہودی روزہ رکھتے تھے، لیکن آج کے اس دور میں یہودی 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے۔ اس لیے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 کی جگہ اگر 1 روزہ بھی رکھنا چاہے تب بھی اس کا روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں مشابہت پائی جا رہی تھی، آج کسی طرح سے کوئی مشابہت نہیں پائی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا منہا 4 حرم، 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، محرم کا مہینہ۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک روحانی ظلم اور ایک جسمانی ظلم۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ گناہوں کے اثرات آپ جانتے ہیں آدمی کے باطن پر پڑتے ہیں۔ ہاں، آدمی کے باطن پر پڑتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، جب دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے گناہ سے توبہ کر لی تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ۔ لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو وہ نکات دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں، اور بڑھتے پھر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ انسان کا دل پورے طریقے سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہے روحانی ظلم اپنے آپ پر، کہ ہم ظلم کریں کس طریقے سے؟ گناہوں کی شکل میں۔ اسی لیے دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں گناہوں کی قباحت اور بھی زیادہ ذکر کی گئی ہے۔ اور دوسرا ظلم ہے وہ ہے جسمانی ظلم۔ جسمانی ظلم سے مراد جیسے کہ اپنے آپ کو مار پیٹ کر کے، اپنے آپ کو نوحہ خانی کے اندر، اور اسی طریقے سے اپنے آپ پر جسم کو تکلیف دے کر کے یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا، یہ بھی نامناسب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں صاف کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، چاہے وہ جسمانی ظلم ہو یا روحانی ظلم ہو۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 محرم کی تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کیا جائے۔ وسیع سے مراد یعنی گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ اب گھر والوں پر خرچ کرنے کی شکلیں یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھ رہا ہو تو گھر کے اندر جو ہے سحر کا انتظام کرے، افطاری کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اگر کوئی ضروریات کی چیزیں ہوں تو اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو سامنے پیش کرے کہ بھی انشاءاللہ میں ان چیزیں سنبھال لوں گا، اس کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ اور آخری بات کہ دیکھیے 10 محرم کی تاریخ
اس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ پوری تاریخ اسلام اس بات کو اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اب دیکھیں اس دن، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھوک کی حالت میں، شدت کی پیاس کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، تو اس دن کسی طرح کا شربت تقسیم کرنا، کسی طرح سے خوشیاں منانا اور کسی طرح سے ناچ گانے کرنا، کیا یہ مناسب ہے؟ اس کا آپ خود جو ہے اپنے آپ میں دل سے فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔